जैसे तलवर के मौजूद पर लागू करवा रहे थे, अभी भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अपने अगले मुकाबिल जो कि सेकंड क्लास, इसके बाद इंशाल्लाह आखिरी मुकाबिल होगा और उसके बाद जैसे वीडियो इस्लाह करेंगे तो अपने दावत दूंगा नूर हबीब वंद समीउल्लाह को, जिनका मज़ीद सुबह है खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت ہم اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے، جب کہ دہن میں ہے تو وہاں سینے میں کاذب کے نبوت کا ہم انکار کریں گے. حقیقت بیان کروں گا دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو. سامعین محترم، ختم نبوت کو ماننا دین کے اہم ترین ارکانوں میں سے ایک رکن ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے. جس طرح رب ذوالجلال اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. چنانچہ قرآن کریم کے 100 آیات، پیغمبر علیہ السلام کے 200 فرمودات، بزرگوں کے تقریباً 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ رسول عربی کے بعد ختم نبوت کے کرسی پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جس طرح رب ذوالجلال اپنے خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. چنانچہ رب ذوالجلال نے قرآن میں واضح دلائل بیان فرمائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دوسری جگہ اعلان فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سامعین محترم، اب آئیے قرآنی دلائل کے بعد احادیث کے صفحات کو پلٹ کر دیکھتے ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے 4 واضح دلائل بیان فرمائے. نمبر 1، یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی. رسول عربی کا دوسرے اعلان صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 632 پر ارشاد فرماتے ہیں، الا انہ لیس نبی بعدی. رسول عربی کا تیسرے اعلان، انہ سیکون فی امتی 30 كلهم يزعم انه نبي وعلى خاتم النبيين لا نبي بعدي. 14 اعلان، يا ايها الناس انه لا نبي بعدي ولا امتي بعدكم. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جو ختم نبوت کا طلبدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طلبدار نہیں ہے، لارب ہے وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے. ارے سن رہے، خاموش رہے، جو نبی کی توحید بے شان ہے، بزدل ہے، وہ خوددار ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، اب جو شخص ان واضح دلائل کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ وہ نبی ہے تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. لیکن ان واضح حقائق اور ذہین اقوال کے بعد دینی اور دنیاوی اعتبار سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن برطانوی دور اقتدار میں کوئی ہمت نہ کر سکا کہ وہ مسیلمہ کذاب سے وہ سلوک کرے جو امیر المؤمنین حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرحوم سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ لیکن میرے دوستوں اب آئیے ذرا تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ جس شخص کے حصے میں یہ بدبختی آئی ہے دنیا اسے مسیلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص 9 ہجری میں بنو حنیفہ کے عورت کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاتم النبیین کو کہا اگر آپ اپنے بعد مجھے قائم مقام بنانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لوں گا۔ اس پر رسول عربی نے کھجور کی ایک شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور کہا اے بدبخت اے مسیلمہ کذاب اگر تم مجھ سے کھجور کی ایک شاخ بھی مانگے تو میں نہیں دوں گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں اس امت کی نسل میں حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ اس امت کی نسل میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ اس امت کی نسل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ اس امت کی نسل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ اس امت کی نسل میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ اس امت کی نسل میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہے۔ اس امت کے نسل میں صلاح الدین ایوبی جیسے شخصیت کا خون ہے۔ اس امت کے نسل میں علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ کا خون ہے۔ اس امت کے نسل میں مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ کا خون ہے۔ اس امت کے نسل میں حضرت مولانا قاری ثناء الحق شہید رحمہ اللہ کا خون ہے۔ اس امت کے نسل میں حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید سومرو صاحب کا خون ہے۔ اس امت کے نسل میں حضرت مولانا خالد سومرو صاحب کا خون ہے۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا ہم ختم نبوت کی خاطر جی جان لٹا دیں گے۔ ہم ختم نبوت کی خاطر جی جان لٹا دیں گے۔ اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راہ بنا دیں گے۔ ہم ختم نبوت کے غازی و مجاہد ہیں۔ ہم ختم نبوت کے غازی و مجاہد ہیں۔ ہم ان جھوٹے رہزنوں کو ان کے اوقات بتا دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔